صدق اللہ العلی العظیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید قدرت اللہ شاہ قادری صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان حضرت مولانا سید شاہ میرا حسینی قدرت پاشا قادری قدرت کے صاحب اور حضرت ڈاکٹر محمد صدیق صاحب کے صاحبزادگان، افراد خاندان، بزرگوں، دوستوں، معصوم بچوں، دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ اس دنیا میں آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن دنیا ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتی، دنیا والے ان کو یاد نہیں کرتے۔ دنیا والے ان کو یاد رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی اشاعت، بزرگان دین کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے، خانقاہی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے گزاری ہو، کچھ اپنی زندگی میں نقوش چھوڑے ہوں، ان کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ آج ایک ممتاز صحافی اور اس کے ساتھ ساتھ صوفی باصفا، جنہیں حضرت پیر سید قدرت اللہ شاہ قادری علیہ رحمۃ و رضوان کا خاص فیض حاصل رہا، ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو میں خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہوں۔ میں خود چھوٹا تھا، بچپنے سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہوں کہ جب کبھی اپنے گھر سے نکلتے تو پہلے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ پہ آتے اور زیارت کرتے، وہاں پر جاروب کشی کو اپنے لیے باعث برکت سمجھ کر جاروب کشی کیا کرتے اور پھول وغیرہ پیش کر کے اس کے بعد جہاں بھی جانا ہو وہاں روانہ ہوتے۔ روز کا آپ کا یہ معاملہ تھا، آپ لوگ کو اس بات سے واقف ہیں۔ تو ایسے پیر پر فدا ہونے والے، پیر سے سچی محبت کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عاشق پیر اور اپنے پیر و مرشد پر دل و جان سے فدا ہونے والے، محبت کرنے والے ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب کی جب آخری وقت اخیر آیا تو کیسی عظیم سرزمین پر آپ نے دائے جلب لبیک کہا، اس بات کے آپ لوگ بھی شاہد ہیں۔ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ مکہ جائے تو واپس نہ آئے، مدینہ جائے تو واپس نہ آئے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم سرزمین پر جو ہے مخصوم میں لکھا کہ وہیں آپ نے آخری سانس لی۔ یہ اپنے پیر سے محبت، پیروں کا فیضان تھا۔ اور پھر آپ کے پیر کے جانشین حضرت علامہ سید شاہ دستگیر علی حسنی الحسینی صاحب قبلہ علیہ رحمۃ سے بھی ایسی محبت، اٹوٹ محبت، بڑے بڑے اجتماعات میں، شادی کی تقریب ہو یا کوئی بھی مجلس میں، اگر آپ کے جنہیں ڈاکٹر صاحب کو خلافت بھی حضرت دستگیر صاحب قبلہ سے حاصل ہے، تو خلافت بھی انہی سے حاصل ہے، اور مرید جو حضرت قدرت اللہ صاحب قبلہ کے ہیں، خلافت حضرت سے حاصل تھی۔ تو اپنے پیر زادے سے، اپنے پیر سے کوئی تقریب میں اگر ملاقات کرتے تو ایسے ادب احترام سے قدم بوسی کیا کرتے۔ اب آج کل ہاتھ چومنے لگا شرما رہے، یہ قدم بوسی کرنے سے نفس مر جاتا، انانیت ختم ہوتی۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات ہے، بزرگوں نے یہ بتایا، اس لیے قدم بوسی کیا جائے۔ اب یہ بعض بدعقیدہ لوگ اس کی بھی روایتیں پوچھتے، حدیث میں ہے کیا وہاں جھکنا غلط ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں جھکنا، یہ الگ بحث ہے، خیر اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ اس کی حدیث بھی ہے، روایت بھی ہے، اور پکا اتھینٹک ثبوت بھی ہے اس کا قدم بوسی کرنے کا، اور موقع پر انشاءاللہ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب جو ہے اپنے پیرزادے حضرت دستگیر پایا قبلہ سے ملتے تو قدم بوسی کرتے، یہ ان کا عمل تھا۔ یہی وجہ سے ان کو ایسا فیض ملا سلسلے کا کہ آج بھی 20 سال ہو گئے، آج بھی ڈاکٹر صاحب زندہ ہیں۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے سجائے صاحب کہ آپ کی قبر مبارک میں جب کھولا گیا، 2-3 مرتبہ کھولا گیا، تو آپ کی جو ہے جسد خاکی الحمدللہ جیسی کی ویسی حالت میں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کا فیض ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی عشق رسول، فدائے اہل بیت تھے، عشق رسول میں گزار دی، اہل بیت پر فدا ہونے کا آپ نے جذبہ پیدا کیا، جذبہ رکھا، ہمیشہ بزرگان دین سے اٹوٹ وابستہ رہے، اور خاص طور پہ اپنے پیر خانے سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ بہت آپ کی خدمات ہیں صحافتی میدان میں،
بڑی بڑی خانقاہوں کو، چھوٹی چھوٹی خانقاہوں کو آپ نے اخبارات میں ان کی خبریں شائع کروا کر بنفس نفیس خود اپنی پیرانہ ساری کے باوجود، ناسازی مزاج کے باوجود بھی اخبارات کے دفاتر خود جاتے تھے اور خود نیوز تحریر کرتے، خبر بناتے، خبر تیار کر کے اخبارات کے دفاتر میں پہنچایا کرتے تھے اور بڑی سرخیوں میں ان خانقاہوں کی نیوز آپ شائع کیا کرتے تھے۔ نیوز کے میدان میں، خبریں شائع کروانے کے میدان میں آپ نے جو نقوش چھوڑے ہیں، صبح قیامت تک آپ کی خدمات کو بھول نہیں سکتے۔ بہت ساری صحافتی میدان میں خدمات ہے، پھر خانقاہوں میں آپ نے ایسی خدمات انجام دی، ہر خانقاہ میں جاتے شروع سے لے کر آخر تک بیٹھتے، کوئی مجلس ہو، عرس کی تقریب ہو یا ماہانہ ہو، سالانہ ہو، کوئی بھی محفل ہو، اگر آپ کو بلایا جاتا، مدعو کیا جاتا تو شروع سے آخر تک رہتے، ندامت کے فرائض بھی انجام دیتے اور کبھی کبھی واعظ و بیان بھی کرتے، تقاریر بھی کیا کرتے، اور آپ ہمیشہ جب بھی تقریر کرتے مولا علی کا ایک قول ضرور بیان کرتے۔ سرکار مولا کائنات کا ارشاد حضرت ڈاکٹر محمود صدیقی قادری بزرگی صاحب اکثر اور بیشتر ہمیشہ یہ ضرور بیان کرتے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے کسی بھائی کو کسی گڑھے میں گرانے کے لیے، ان کو گڑھے میں گرانے کے لیے گڑھے کھودتا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ اسی کو اس گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ کہ ڈاکٹر صاحب اکثر مولا کائنات کا قول بیان کرتے رہتے۔ تو آج کل جو ماحول پیدا ہو گیا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، گرا دینا، وہ کرنا، یہ کرنا، برا سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، حقارت سے دیکھنا، اس طرف ان کا اشارہ تھا۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے، جو اپنے بھائی کو گڑھے میں گرانے کی نیت کر کے گڑھے کھودتا، اسی میں وہ غرق ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب نے جو اپنے برسہ برس صحافتی میدان میں خدمات انجام دی ہے، آپ کی خدمات کو بھول نہیں سکتے۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو میں نے سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع دی اور سالار ملت نے کہا کہ مصری گنج چوراسے پہ ٹھہر جائے۔ میں وہیں ٹھہر گیا، اپنی گاڑی میں مجھے بٹھا کر ڈاکٹر صاحب کے گھر لے کر گئے، ان کے افراد خاندان سے ملاقات کر کے دیرینہ تعلقات کا سالار ملت نے تذکرہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے آفس پہ موتی گلی میں جو دفتر جہاں بیٹھتے تھے، جہاں پر ڈاکٹر صاحب، وہاں پر سالار ملت بھی اکثر آیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، نمازیں ادا کرتے تھے۔ جب بھی ظہر کا وقت ہوتا یا عصر کا وقت ہوتا تو وہیں ملگی میں نماز پڑھتے تھے، وہ بھی تذکرہ سالار ملت نے کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے خاموش خدمت انجام دی۔ کبھی شو بٹپ یا اپنے آپ کو بڑا بتانا یا معتبری کا مظاہرہ کرنا، ایسا کبھی انہوں نے نہیں کیا۔ بالکل سادگی سے انہوں نے زندگی گزاری، سادگی سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ بہت نقوش چھوڑے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ میں تمام افراد خاندان، ان کے فرزندان اور خاص طور پہ پیر خانے سے تعلق رکھنے والے حضرت سجاد نشین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 20 سالہ آج ڈاکٹر صاحب کا عرس منایا جا رہا ہے۔ آپ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جتنی خانقاہوں کے لیے آپ نے خدمات انجام دی ہے، میں خود بھی اس بات کا گواہ ہوں۔ ایک مرتبہ امبرپیٹ سے میں میری گاڑی اسکوٹر پر بٹھا کر لا رہا تھا، وہاں پر کوئی اس کی تقریب تھی اور شریک ہو کر آ رہے تھے ڈاکٹر صاحب اور میں۔ وہاں پر سڑک پر کچھ تیل گرا ہوا تھا، آئل گرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ٹائر سلپ ہو کر دونوں گر گئے اور ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ مان لگا، لیکن آپ نے اف بھی نہیں کہا۔ اتنے زخمی ہو گئے مگر نہ دواخانے کی بات کرے، نہ گولی کی بات کرے، نہ میڈیکل کی بات کرے، بولے کہ جلدی چلیے فلاں جگہ جانا ہے۔ وہ زخمی حالت میں ایک اور محفل تھی، وہ محفل میں برابر شریک رہے، محسوس ہونے نہیں دیے وہ محفل والوں کو، دائیہ محفل کو محسوس ہونے نہیں دیے کہ میں راستے سے سڑک پر گر گیا، مار لگا، ہاتھ چھلا ہوا ہے، پیر پر زخم ہے، لیکن محسوس ہونے نہیں دیے، بتائے نہیں۔ اسی کنڈیشن میں آ کے پوری محفل میں شریک رہے۔ اس کے بعد کچھ پتے وغیرہ تھے ان کے جو طبی حساب سے استعمال کیا کرتے تھے، وہ جڑی بوٹیوں کے جو دوائیں ہوا کرتے تھے، اسی کے ذریعے آپ نے اس کی جو ہے علاج وغیرہ کیا، کوئی دوا وغیرہ بھی نہیں لی۔ بہرحال ایسی آپ کی خاموش خدمات رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے جانشین کو آپ کے چھوڑے ہوئے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر ایک بار آپ تمام کا مشکور بھی ہوں، مجھے مدعو کیا گیا، اور سجاد صاحب کو بھی اور تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔